ہمارے آنے والی نسل برباد ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم غفلت کریں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ احتجاج کو ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں سمجھتے کہ یہ مکمل حل ہوگا اس کا. ہمیں ایسا احتجاج کرنا چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ الگ بحث ہے کہ کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا وہاں پہ. پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ نکلے، انہوں نے نظام کو پلٹ دیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں بھی اسٹوڈنٹ نکلے، اس نظام کو ہم بدلیں. اساتذہ نکلے، سیاسی پارٹیاں نکلے اور ہمارے سارے لوگ نکلے اور اس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہوں، اس بتاخوری کے خلاف ہم کھڑے ہوں اور اس کرپشن کے خلاف ہم کھڑے ہوں اور ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں. یہ ایک سازش کہتے ہیں ہم اسے، کہ ایک مت کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا کہا جاتا ہے کہ اساتذہ تو ڈیوٹیاں نہیں دیتی، اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ پڑھاتے نہیں ہیں. ہم دعوت کر سکتے ہیں کیا کسی نے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. اس صوبے میں سب سے زیادہ اگر آپ ڈیوٹی کے حوالے سے کہیں تو سب سے زیادہ ڈیوٹیاں جو دیتے ہیں وہ اساتذہ دیتے ہیں. آپ کا نظام ہی غلط ہے، آپ کا نظام ہی فیل ہو چکا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ تعلیم بڑھے تو بہانہ یہ بنایا ہوا کہ اساتذہ تو اپنی ڈیوٹیاں نہیں دیتی. کون نہیں دیتے ڈیوٹیاں؟ آپ کا بابا آپ اساتذہ سے بھی کمیشن لیتے ہیں، آپ ان سے بھی پیسے بتا لیتے ہیں، آپ تقرریہ کرتے ہیں. آپ ایک اساتذہ پورے کالج کے اساتذہ یا لیں یا پورے یونیورسٹی کے اساتذہ ایک کلرک کا جواب نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے سامنے کالجز ہیں، وہاں پہ پرنسپل بیٹھے ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارا ٹرانسفر کرا دو، ہم کلرک سے تنگ آ چکے ہیں. وہ اتنے زیادہ یہاں پہ پاورفل ہے. تو ایسے اداروں میں اساتذہ کیا پڑھائیں گے؟ پڑھا ہی نہیں سکتے. بس الزام یہ ہے کہ اساتذہ نہیں پڑھاتے. تو اب بس ٹھیک ہے، بس لوگ بھی کہتے ہیں کہ اساتذہ نہیں پڑھاتے. اساتذہ پڑھاتے ہیں، وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ نظام تبدیل کریں. ہم آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں، آپ سے ہم کہتے ہیں، ہم سارے اسٹوڈنٹ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہم سارے والدین سے اور سب لوگوں سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک بہت ہی ایک زبردست ایک تحریک چلائے، ایک مکمل تحریک چلائے. گوادر سے لے کر وہ شیرانی تک، وہاں سے لے کر باواٹے تک، فورٹ منڈو تک ہم ایسی تحریک چلائیں کہ ہم اس نظام کو بدل دیں. ہم ایسی تحریک چلائیں جس تحریک میں آج کے بعد ہمارے اساتذہ روڈوں پہ نہیں ہوں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس روڈوں پہ نہیں ہوں گے. ایسی تحریک چلائے جو معیار آج ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے اس معیار کو ہم تبدیل کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے اساتذہ کا جو تعلیمی معیار ہے وہ سب سے بہتر تعلیمی معیار ہے. بیوٹمز یونیورسٹی میں ہمارے جاننے والے ایسے لوگ ہیں، ہمارے پہچان والے ایسے لوگ ہیں جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو باہر کی یونیورسٹیوں سے ایم فل پی ایچ ڈی ایم ایس کر کے آئے. ایسے نوجوان ہیں، ایسے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ہمارے ساتھ سینئر اساتذہ ہیں جو کتابیں لکھ سکتے ہیں. کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، درجنوں کتابیں لکھی ہیں. ان کے سائے تلے آج بھی ہمارا تعلیمی نظام برباد ہے. تو آئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو سب سے سخت ترین جو مورچہ ہوگا آپ ہمیں حوالے کر دیں. اگر ہم چوک گئے تو اسی اسٹیج سے سب سے پہلے ہمارے خلاف آپ آواز اٹھائے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری میں چوک گئے ہیں. آئے سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے حوالے کر دے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا مستقبل وہ ہم محفوظ. لہذا ہم اس حکومت سے، وزیر اعلیٰ سے، ہم گورنر سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کا صوبہ ہے، یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں. آپ کو اس قوم کے سامنے ایک نہ ایک دن لازماً جواب دہ ہونا ہے. تو جب آپ جواب دہ ہوں تو سر اٹھا کے جواب دہ ہوں.
ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام خود کریں, آپ اس مسئلے کا حل مستقلاً حل ڈھونڈیں. آپ اتنا فنڈ رکھیں کہ صرف تنخواہیں نہیں, یہاں پہ آپ ریسرچ کے لیے بھی اتنا فنڈ رکھے کہ پاکستان میں سب سے اچھا ریسرچ اس صوبے میں ہو, کیونکہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو بس حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں, لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ اس نظام کے خلاف بغاوت کریں گے, اور ہم اس بغاوت کا حصہ رہیں گے, پھر چاہے جو بھی ہوگا پھر ہم دیکھا جائے گا. تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرمندہ بھی ہیں کہ ہمارے اساتذہ یہاں پہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا مشکور بھی ہوں کہ اتنے سخت حالات کے باوجود, یہ بہت ہی بڑی قربانی ہے, یہ بہت ہی بڑا احساس ہے کہ اتنے سخت مجبوریوں کے باوجود اتنی سخت, آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ظلم کے باوجود, زیادتیوں کے باوجود آج تک آپ نے اپنی کلاسز مس نہیں کیے, آپ نے پڑھانا نہیں چھوڑا ہے. تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں.